قبر کی زندگی کیسی ہے؟ قبر چیز کیا ہے؟ قبر میں وقت کس طرح گزرے گا؟ کیا آیا قبر میں بھی رزق دیا جاتا ہے؟ کیا آیا ہر مرنے والے کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے؟ دنیا میں قبروں کے ایسے واقعات جو کسی نہ کسی انسان نے دیکھے ہیں، اور ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک واقعہ میں نے گورکند سے پوچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی طرف دیکھ کر بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تار ہو جاتی تھی۔ وہ اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، جو اس میں پاس ہو گیا اس کے آگے جو سفر ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ جو جنتی ہوتا ہے نا، اس کی موت کے وقت سے ہی اس کا معاملہ جنت والا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فرشتے اس کو گھیرا ڈالتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سلام اس پر پہنچاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو، اور شیطان کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جنت میں سے ایک رومال ہوتا ہے، اس کو سنگھاتے ہیں اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک جو پہلے جس مشک میں پانی ڈالتے تھے اس کا منہ بہت بڑا ہوتا تھا، باندھا ہوا ہوتا تھا، اگر مشک کا منہ کھل جائے تو آنکھ چپکنے پر ہی وہ سارا پانی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جنتی آدمی کی روح نکلتی ہے۔ اور میں نے ایسی بھی جانیں نکلتی دیکھی ہیں جو کئی کئی دن لٹکی رہتی ہیں۔ اور جب جہنمی انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہماری یاد نہیں آنے دیتا، اور جو فرشتے پھر اس کو گھیرا ڈالتے ہیں، اور ان کی شکلیں اتنی ڈراؤنی ہوتی ہیں، ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں جہنم کی، اور وہ اس کو دیکھ کر روتا رہتا ہے، اور اس کو مار مار کر نکالتی ہیں، بڑا تذیہ دے کر نکالتی ہیں۔ جہنم کا معاملہ تو وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے جو علاقے کا قبرستان ہے اس میں 2-3 واقعات ہیں جو دیکھے گئے ہیں، اور ایک تو واقعہ میں نے خود دیکھا۔ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد آدمی کو دفنا رہے تھے تو جون جولائی کا وقت تھا، گرمی بہت شدت کی تھی اور حبس بھی تھا، بالکل آسمان صاف تھا، کہیں سے کوئی بادل نہیں تھے۔ جب اس کو لحد میں اتارا ہے انسان کو، اچانک سے بارش شروع ہو گئی ہے۔ اب بھی میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی۔ پھر میں نے اس کی کھوج نکالی اور کسی نے بتایا یہ آدمی ایک کتے کا بچہ تھا، اس کو دودھ پلا رہا تھا۔ جو صلہ رحمی کرو گی اس کا اللہ تعالیٰ اجر تو دے گا۔ اور جب اس کو لحد میں اتارا، قبر بند کر دیا، کئی لوگ وہاں سے اس کی قبر سے بھاگ کر چھاؤں میں گئے ہیں درخت کی کہ بارش سے بچ سکیں۔ وہ اتنا کی ٹائم ہوئی ہے بارش جتنی اس کی قبر کے اندر گری ہے یا قبر کے اوپر گری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بیان کیا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا۔ یہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے۔ پھر ہمارے علاقے میں ایک ایسی بھی قبر دیکھی گئی ہے جس کی قبر میں سے آگ نکلتی نظر آئی ہے۔ پھر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی ہے، پھر انہوں نے قرآن خوانی وغیرہ کروائی ہے اور پھر وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر ہمارے علاقے کے گورکند ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہی قبر کشائی کرتے ہیں، قبر کھودتے ہیں۔
میں اسے اکثر پوچھتا ہوں کہ کوئی واقعہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کی قبر کشائی کی ہے، اور وہ جب قبر نکالتی ہیں اس میں لیٹ کر دیکھتے ہیں. آیا ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں میں نے لیٹ کر دیکھا، اس کی قبر میں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے. پھر میں جب اٹھا ہوں، پھر دوسرے آدمی نے لیٹ کر دیکھا ہے تو پھر اس کو بھی ٹھنڈی ہوا آئی ہے. پھر اس نے اشارہ کیا آ جاؤ، جو بات تم محسوس کر رہے ہو میں نے محسوس کی ہے. اور میانی شریف کا جو گورکند ہے، وہ میانی شریف کے قبرستان میں ہوا واقعات میں سے ایک واقعہ بتا رہا تھا. کہتا تھا کہ ایک قبر کے لیے کچھ لوگ آئے کہ قبر نکال دو. قبر نکال لیا اور وہ دفنانے کے لیے دفناتے دفناتے رات ہو گئی ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا. انہوں نے اس کو دفنایا، دفنا کر چلے گئے ہیں. جو گورکن تھا اس کے جو پاکٹ تھی، پاکٹ میں چند سکے تھے، وہ دفناتے ہوئے وہ قبر کے اندر گرے ہیں. اس نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، میں درمیان سے قبر کو کھول کر وہ سکے اٹھا لیتا ہوں. جب اس نے درمیان میں سے آدھی رات کو وہ قبر کو کھولا، تو جو اماں تھی فوت ہوئی تھی، وہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں اس کے سکے تھے. کہتا ہے اس نے مجھے سکے پکڑائے ہیں، اور 2 سیب تھے اس کے ہاتھ میں. ایک سیب اس نے مجھے پکڑا دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا، اور اس نے کہا بیٹا یہ تیرے سکے ہیں، یہ لے لو، اور یہ جو سیب ہیں یہ اللہ پاک نے مجھے دیے ہیں، اور یہ سیب تم کھا لینا اور کسی کو بتانا نہیں، اور میری جو قبر تھی اسی طرح بند کر دینا اور کسی کو بتانا نہیں قبر کے بارے میں. اس گورکند نے اسی طرح اس کو پھر مکمل کر دیا قبر کو. اور مکمل کرنے کے بعد اس سیب کے بارے میں سوچتا ہے، کہتا ہے اگر میں نے صبح کھایا نا تو لوگوں نے پوچھنا یہ تمہارے پاس سیب کہاں سے آیا، میں اس کو ابھی کھا لیتا ہوں. اور وہ بتاتی ہے کہ جب جیسے ہی اس نے وہ سیب کھایا، سیب کھانے کے بعد سارا جسم اس کا ریڈ کلر کا ہو گیا، اور سیب کھاتے ہی اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. پھر 15 دن حیات رہا، 15 دن کے بعد پھر وہ فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. جو ہمارے علاقے کے گورکند ہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں، کئی مرتبہ بہت کم سی ہوتی ہیں ہڈیاں، وہ ہم سائڈ پر کر لیتے ہیں، اور جب وہ انسان کو دفنا دیتے ہیں اس کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں ہڈیوں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے بڑی بڑی دیر بعد وہ میت بالکل صاف نکلتی ہے. ایک مرتبہ گورکند بتا رہا تھا کہ موٹر وے کے ایریے میں کچھ قبریں آئی ہیں، 40 قبریں تھیں. انہوں نے ان کو ریموو کرنا شروع کر دیا. ریموو کرتے کرتے ان 40 قبروں میں 3 قبریں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نکلی، جن میں میت بالکل ٹھیک تھی. ایک جو انسان تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، ان کے گھر والوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں ان کو فوت ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کا عمل تو بتاؤ. انہوں نے کہا یہ نمازیں عام ہی نمازیں پڑھتے تھے، عام ہی قرآن مجید پڑھتے تھے. ایک عمل ایسا کرتے تھے جو ان کا بہت اضافی تھا، وہ یہ کہ جس کسی کا بھی جھگڑا ہوتا کسی طریقے سے بھی ان میں صلح صفائی کروا دیتے، اپنی جو پگڑی ہے ان کے پیروں میں رکھ کر بھی ان کی صلح کروا دیتے تھے. یہ انہوں نے کام کیا ساری زندگی، کسی نہ کسی کی صلح کروا دیا، جیسے بھی صلح کروائی ہے. اور اسی عمل کی وجہ سے 10 سال ہو چکے سے اس کی باڈی خراب نہیں ہوئی تھی. میں نے بڑی بڑی باڈی دیکھی ہیں، وہ بہت دیر تک بھی رکھو تو وہ خراب نہیں ہوتی، اور وہ کئی باڈی ہوتی ہیں بہت جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
یہ جو قبر ہے یہ حصہ ہے عالم برزخ کا۔ عالم برزخ میں دو مقام ہے، علیین، سجین۔ علیین ہے یہ آسمانوں پر ہے، یہاں رہتی ہیں نیک روحیں۔ یہ جو قبر ہے یہ علیین کا حصہ ہے عالم برزخ کا۔ عالم برزخ میں مقام ہے علیین، یہاں ساری نیک روحیں رہتی ہیں، ان کو صبح شام رزق دیا جاتا ہے جنت میں سے۔ اور یہ جو ٹائم ٹریولنگ ہے، علم کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ٹائم بہت ہی سپیڈ سے گزرتا ہے، اتنی سپیڈ سے گزرتا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے اتنی سپیڈ سے نہیں گزرتا جتنی سپیڈ سے وہ گزرا۔ اس کی مثال خود قرآن دے رہا ہے۔ سورۃ یاسین ہر کو پڑھتا ہے ثواب کے لیے، دیکھتا نہیں ہے سورۃ یاسین میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب قیامت والے دن قبریں کھول دی جائیں گی، ان کو اٹھایا جائے گا، تو یہ اٹھتے ہوئے کہیں گے کہ ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا؟ یعنی کہ ان کو ایسے پتا چلے گا کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمیں جگا دیا، ہم بیدار ہو گئے۔ یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم مر گئے تھے، ہمیں دفنا دیا گیا تھا، اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور اب قیامت ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا جب اٹھیں گے۔ اس لیے کہ جو جنتی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اعمال کے حساب سے ہی اس کے سوال جواب ہوں گے۔ قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر جو معاملہ کرے گی اس کی گزری ہوئی زندگی پر کرے گی۔ اگر اس نے ساری زندگی کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، اللہ ناراض رہا تو قبر بھی ناراض ہی رہے گی۔ اگر اس نے وَآتِی اللہ وَآتِی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے۔ وہ اس کے بستر پر جس نرم بستر پر وہ سوتا ہے اس سے بھی نرم ہے۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا، نماز نہیں پڑھی، نماز، حج، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، یہ جو ارکان ہیں ان کو فالو ہی نہیں کیا، تو اس کی قبر تو جہنم کا گڑھا ہے۔ ہمیں تو قبر نظر آتی ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ انسان کے خود ہاتھ میں ہے کہ اس نے قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے یا گڑھا بنانا ہے۔ ایسے جنہوں نے سورۃ کہف پڑھی ہوئی ہے، سورۃ کہف پر غور نہیں کیا، وہ بادشاہ ظالم تھا، اس سے بچتے ہوئے وہ ایک غار میں پناہ لے لی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد کتا جو ہے غار کے منہ پر بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، ان کی روحیں قبض کر لی۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کی جو شیڈیں بھی تبدیل کرتے تھے، اللہ کہتا ہے اگر تم دیکھ لیتے تم ڈر جاتے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے 3 سال بعد پھر ان کو جگایا اور سکہ دیا۔ جب وہ سکہ لے کر بازار گیا ہے کھانا لینے، وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جب اس نے کہا ہے کہ اس نے اس کو پکڑا، اس نے سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا، خزانہ نہیں لگا تھا، وہ تو 300 سال بعد بیدار ہوا۔ وہ اس وقت وہ جو سکہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ اس کو لے کر گیا ہے۔ جب اس نے اس کو وہاں پر وہ دیوار ہٹائی ہے، دیکھا ہے، پھر ان کو تصدیق ہو گئی کہ یہ کیف کے لوگ ہیں جو بادشاہ سے بچتے ہوئے یہاں پناہ لی تھی، اور وہ پھر وہاں پر جا کر سو گئے ہیں۔ یعنی کہ قبر کی جو زندگی ہے، قبرستان میں جتنے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں وہ فوت ہو گئے ہیں یا نہیں فوت ہوئے، وہ سو رہے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ جنت کی طرف سے ان کو ٹھنڈی ہوائیں، خوراک، سب کچھ مہیا کی جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ آرام سے ہے۔
وہ اس دنیا سے بھی زیادہ آرام سے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قرآن مجید پر اور حدیثوں پر عمل نہیں کیا، تو ان کی زندگی تو پھر جو قبر کی ہے وہ جہنم ہی ہے، موت سے لے کر جہنم تک جہنم ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی گھوڑا سوار اپنے گھوڑے کو لے کر قبرستان گیا ہے، اس نے قبرستان میں اس گھوڑے کو باندھا ہے، اور ایک قبر میں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ایک قبر میں سوراخ تھا بڑا، وہ اس میں اترا ہے، اس میں ایک اور اندر کھڑکی تھی، وہ جیسے ہی اس میں ان ہوا ہے تو وہاں پر جو قبر والا انسان تھا وہ کہنے لگا کہ تم باہر چلے جاؤ، باہر کے ٹائم سے یہ جو ٹائم ہے بہت زیادہ تیز ہے، باہر ٹائم سے ٹائم میچ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے وہ جلدی سے باہر آیا، وہ جلدی سے قبر سے باہر آ گیا اور اس نے قبر کو بند کر دیا۔ اس نے دیکھا اس کا گھوڑا نہیں ملا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس علاقے میں گیا، وہاں پر کسی نے بتایا ہے کہ ایک ضعیف آدمی ہے وہ تمہیں بتا سکتا ہے۔ وہ ضعیف آدمی کے پاس گیا ہے، وہ کہتا تھا کہ میرے ابا جان بتایا کرتے تھے، میرے ابا جان باتیں بتایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک گھوڑا سوار قبرستان گیا تھا پھر نہیں ملا، وہ اس کا گھوڑا ملا تھا اور وہ قبرستان میں گیا پھر نہیں وہ ملا۔ پھر اسے سمجھ آ گئی کہ قبر کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے ٹائم اس کا میچ نہیں کرتا۔ باہر کی زندگی جو ہے ٹائم، اندر کا ٹائم، قبر کا جو ٹائم وہ تو تیز ہی بہت زیادہ ہے، اس کے 5 منٹ بھی قبر کے دنیا کے ہے وہ بہت زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک قبر بھر گئی تھی پانی کے ساتھ، اور جو چشمدید گواہ ہے وہ میرا دوست ہے، وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک عورت کی قبر تھی اور اس کی جو ڈیڈ باڈی وہ اوپر تیر رہی تھی اور اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹوں کو بتایا، وہ آئے ہیں، انہوں نے بالٹی کے ساتھ چند بالٹیاں پانی کے نکالی ہیں اور میت نیچے بیٹھ گئی ہے۔ پھر انہوں نے ان کو بالکل سیدھا کر کے اس کو ڈھانپ دیا، قبر کو پھر بند کر دیا، اور بتا رہا تھا کہ 6 ماہ بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی بالکل ٹھیک تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے کئی مرتبہ انسان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بہت جلد گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو بہت جلد دفنانا پڑتا ہے۔ 6 ماہ بعد تو وہ مٹی کھا جاتی ہے مردے کو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ہی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ میں قبر میں اس طرح انسانوں کو زندہ رکھتا ہوں، ان کی ڈیڈ باڈیاں اس طرح رکھتا ہوں۔ اگر کوئی قبر ہے انسانی جسم کھا جائے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ گناہ گار تھا۔ تو جو قبر میں سوال جواب ہوں گے وہ بھی اس کی گزری ہوئی زندگی کے متعلقہ کے حساب سے ہوں گے۔ جو قبر میں سوال جواب ہوں گے اس کی گزری ہوئی زندگی کے مطابق ہوں گے۔ من رب ہوگا، اس کا یہ نہیں مطلب آپ نے سوال جواب یاد کر لیا، آپ انسانوں والا کام نہ کریں، نیکی کا کام نہ کریں۔ آپ فرشتہ پوچھے گا من رب ہوگا، آپ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، من دینوں کا میرا دین اسلام ہے، یہ نہیں بات ہونی۔ جو سوال جواب ہے آپ کی نیکی کا جو رجسٹر ہے اس کے متعلقہ ہوں گے، جس طرح آپ کی نیکی ہوں گی اتنی آسانی سے وہ سوال جواب ہو جائیں گے۔ پھر جو عذاب ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب آپ سورۃ ملک پڑھتے ہو، اور ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، میں روزانہ پڑھتا ہوں، قبر کے لیے پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پناہ مانگو، زندگی کی سختی سے، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ جو انسان روزانہ سورۃ ملک پڑھتا ہے، جب وہ دفنایا جاتا ہے سورۃ ملک ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے نیک اعمال
جو اس نے کیے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو نیک مال، صلہ رحمی، نیکی، جانوروں سے نیکی، اس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، عذاب تو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ تو پھر سورۃ ملک کہتی ہے اچھا کیا تو نے یہ جو عذاب ہے ہم سے دور کر دیا، ورنہ میں اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لیتی۔ جس کی قبر والا معاملہ سیدھا ہو گیا، اس کا روز محشر والے دن بھی کام سیدھا ہو گیا، کیونکہ قبر سے نکل کر روز محشر کے میدان تک جانا بھی اپنے نیکیوں کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ جتنی آپ کی نیکیاں اچھی ہوگی اتنا ہی آپ میدان محشر میں بآسانی پہنچ جائیں گے، اور جتنے آپ گناہ گار ہوں گے اتنا ہی آپ اذیت کے ساتھ محشر کے میدان تک پہنچیں گے۔ یہ واضح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو منہ کے بل چل رہے ہوں گے، منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منہ کے بل کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پیروں سے چلنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بعض لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے اور کھاتے پیتے بھی جا رہے ہوں گے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، جو نیک لوگ ہوں گے وہ سواری پر بھی ہوں گے، ان کا قیامت والا معاملہ ہی نہیں ہوگا، وہ کھاتے پیتے جا رہے ہوں گے۔ کئی لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، سینے میں شرابور ہوں گے، جتنی نیکی ہوں گی اتنی آسانی سے وہ چلے جا رہے ہوں گے۔ جب وہ قبروں سے نکلیں گے دوسرا سور پھونک دیا جائے گا، سب سے پہلے قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آہستہ آہستہ باقی ساری دنیا بیدار ہوگی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے انسان زندہ کیسے ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح، بیٹھ کر سوچیں۔ میں کل سوچ رہا تھا انسان کا دل دھڑکتا کیسے، کون سی چیز اس کو دھڑکاتی ہے؟ بلڈ آتا ہے جاتا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے، بس یہی پرزہ جام ہو جائے سارا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ فرمایا روح کیا ہے؟ اے میرے محبوب ان کو بتا دیں، روح من امر ربی، میرے اللہ کا حکم ہے روح۔ نیند بھی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعض لوگوں کو جب سوتے ہیں ان کے ہم روحیں قبض کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی روحیں لٹا دیتے ہیں، بعض کی لٹاتے ہی نہیں ہیں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا؟ اللہ کے لیے اپنی قبر آسان بنائیں، جہنم کا گڑھا نہ بنائیں، جنت کا باغ بنائیں، اور 5 وقت نماز پڑھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، ان 5 ارکانوں پر عمل کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائیں۔ ایسی اچھی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیو ہے قرآن اور حدیث کے متعلقہ آپ کو وقت پر مل سکے۔